السلام علیکم ناظرین، ہم نے ابھی تک نور کے بارے میں باتیں کرتے آئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تخلیق کائنات پہ بات ہو۔ تو پہلے جو باتیں نور کے بارے میں ہم نے کی ہیں، ان سے تخلیقات ربانی کی ترتیب کیسی ہے، آج ذرا اس پہ مختصر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کی تخلیق فرمائی، اور پھر اس نور سے نورانی تخلیقات پیدا فرمائی۔ یعنی نور جو ہے اس سے نورانی تخلیقات پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور اپنے نور سے جو نورانی تخلیقات پیدا فرمائیں، اس میں سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی ایک نورانی مخلوق ہیں، انسانی روحیں بھی ایک نورانی مخلوق ہیں۔ تو جو نورانی مخلوق ہیں، ان میں جو اس کائنات میں ہم مادہ اور توانائیاں دیکھتے ہیں، وہ باتیں نہیں ہیں۔ وہ نور کے بارے میں ہمارا علم، روح کے بارے میں ہمارا علم اللہ تعالیٰ نے بہت کم عطا فرمایا ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وہی کافی ہے، اور اس سے ہم نے یہی سمجھا کہ سب سے پہلے اللہ کا نور پیدا ہوا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری نورانی تخلیقات یعنی انسانی روحیں اور فرشتے یہ بھی پیدا فرمائے۔ اسی نور سے پھر اللہ تعالیٰ نے مادہ تخلیق فرمایا، غالباً بگ بینگ سے۔ یہ جو مادے کی تخلیق ہے، اس میں جو میٹر اور جو انرجیز، جو بھی انٹرنزک انرجیز ہوں یا ظاہر کائنیٹک اور کوئی بھی انرجیز ہوں، تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ یہ میٹیریل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے، اس میں روحانی باتیں نہیں ہیں۔ روحانی اجسام، روحانی جو چیزیں ہیں، وہ میں نے پہلے ذکر کی آپ کے پاس۔ تمام کائنات، یہ زمین، یہ آسمان جو طبق در طبق ہیں، کتنے ہیں؟ 7 آسمان کہتے ہیں، اللہ جانے کتنے ہیں، اللہ عالم۔ یہ جو زمین اور آسمان ہیں، یہ بے جان ہیں، اور ان میں جاندار مادے اور توانائیاں موجود ہیں۔ یعنی اس کائنات میں یہ جو ہماری مادی کائنات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندہ اجسام جیسے انسان ہیں، جن ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں، درخت ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں پیدا کی ہیں۔ تو مادی دنیا میں ایک تو میٹر ہے، اور میٹر زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے۔ میٹر آرگینک بھی ہے، ان آرگینک بھی ہے، یوں کہہ دیں۔ تو اس میں توانائیاں بھی ہیں، وہ انٹرنزک بھی ہیں، اور وہ مطلب چھپی ہوئی بھی انرجیز ہیں، اور ظاہر انرجیز بھی ہیں۔ یہ سب کچھ اس مادی دنیا کا حصہ ہے۔ اس میں روحانی معاملات نہیں ہیں۔ جو روحانی معاملات ہیں وہ نور سے متعلقہ، ان کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ جن ابلیس کی مادی تخلیق انسانی جسم سے پہلے ہوئی۔ یعنی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے پہلے تخلیق فرما دیا۔ کتنی پہلے تخلیق فرما، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کی بات ہوگی شاید، لیکن
لاکھوں سال کی بات ہوگی، لیکن انسان سے پہلے جن پیدا ہوئے، اور ان کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جن جو ہے وہ آگ کے شعلے کے اس حصے سے پیدا فرمائے گئے ہیں جو بالکل لائٹ ہوتا ہے، جس میں صرف 4-5 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اور انسان جس مادے سے تخلیق کیا گیا وہ مٹی ہے، اور مٹی میں 104 ایلیمنٹس ہیں، اور سارے کے سارے انسان میں موجود ہیں۔ تو جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ جن جو ہے وہ آرگینک چیزیں ہیں، آرگینک مخلوق ہے، اور انسان جو ہے وہ ان آرگینک مخلوق ہے، لیکن ہے سارے مادی مخلوق ہے۔ انسانی جسم سے پہلے انسانوں کی روحیں تخلیق پا چکی تھی۔ وہ جو ہم نے بات کی تھی الست بربکم والا جو اجلاس ہوا، اس میں ساری انسانی روحیں موجود تھیں۔ تو انسانی روحیں انسانوں کے جسم کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمائی جا چکی تھی، اور وہ کتنے سال روحیں رہیں، اربوں سال رہیں، ٹائم پیریڈ کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے نظر یہ آتا ہے کہ وہ بگ بینگ سے پہلے پیدا ہو گئی تھی، پھر بگ بینگ کے بعد ساری کائنات بنی، پھر بہت ہی عرصہ مدت گزر گئی، پھر زمین میں تبدیلیاں آئیں، پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، یہ گھاس اور پانی اور مچھلیاں اور جانور اور انسان اور بہت کچھ یہاں پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے پہلے انسانی روحیں جو ہیں وہ تخلیق ہو چکی تھیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے ترتیب سمجھا رہا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں کنفیوژن نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مادی انسان تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی روح کی تخلیق سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی تخلیق ہو چکی تھی۔ یعنی یہ دونوں جو ارواح ہیں، روحانی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی، اور حضرت آدم کی تخلیق، روحانی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، لیکن جسمانی تخلیق پہلے حضرت آدم کی ہوئی ہے، اور ان کی ذریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جسمانی تخلیق بعد میں ہوئی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت الہی سے سرفراز ہو چکے تھے۔ ایک حدیث آپ کو پہلے سنائی تھی کہ نبی کریم نے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے نبوت اس وقت ملی تھی جب آدم جو تھے وہ ابھی مٹی اور روحانی اور اس تخلیق کے درمیان تھے، ابھی ان کی مادی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور روحانی تخلیق تو ہو چکی، لیکن اس سے پہلے چونکہ روح پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی تو ان کو نبوت بھی پہلے عطا ہوئی۔ تو یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد جو اس ترتیب تخلیقات میں جس کا ذکر آنا چاہیے وہ بگ بینگ ہے۔ بگ بینگ ہوا، کیا ہوا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ آگے۔ اور پھر جو مخلوقات تھی اللہ کی، اس کے اندر جو ایوولوشن کی جو تھیوری ہے، ارتقاء کیسے ہوا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہے کہ کلمات ربی اتنے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، اس کے حکم سے تبدیلیاں آتی گئیں وقت کے حساب سے، جانوروں میں، انسانوں میں، ان کی طبیعتوں میں، ان کی اعضاء میں، ان کی خوبصورتی میں، یہ تبدیلیاں آتی رہیں۔ اور یہ جو ارتقائی جو سلسلہ تھا یہ تخلیق کا، یہ کلمات ربی سے ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے کلمات اتنے ہیں کہ سمندروں کی سیاہیاں خشک ہو جائیں اور درخت قلم بن جائے اور سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے تو بھی کلمات جو ہے وہ تحریر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس کے ساتھ چلے گا۔ تخلیقات ربانی کے سلسلے میں ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح سے سب سے پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، اور پھر بگ بینگ ہوا، پھر جو ارتقاء ہوا، اور اس میں کلمات ربی جو تھے
یہ اس کا رول جو ہے وہ اب بھی چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا. ہم یہ قیامت آئے گی پھر اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو آج تو اتنا ہی کافی ہے.